بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع ہے فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا۔ ایک واقعہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت عمیر بن سلمہ دوئلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کو ایک درخت کے سائے میں سو رہے تھے۔ ایک دیہاتی عورت مدینہ آئی اور لوگوں کو بڑے غور سے دیکھتی رہی کہ ان میں سے کون میرا کام کر سکتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئیں۔ انہیں دیکھ کر اسے یہ اطمینان ہوا کہ یہ آدمی میرا کام کرا دے گا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ایک مسکین عورت ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے علاقہ میں صدقات وصول کرنے بھیجا تھا۔ وہ صدقات وصول کر کے واپس آ گئے اور انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہماری ان سے سفارش کر دیں، شاید وہ آپ کی بات مان لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربان یرفع، اس کا نام تھا، اس کو پکار کر کہا کہ حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس عورت نے کہا، میری ضرورت کے پورا ہونے کی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس جائیں۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا مخاطب آدمی خود امیر المؤمنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بلانے پر انشاءاللہ وہ تمہارا کام کر دے گا۔ حضرت یرفع نے جا کر حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا، چلیں، آپ کو امیر المؤمنین بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ آئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ اب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تو تم میں سے بہترین آدمی منتخب کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے اس عورت کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کیا کہو گے؟ یہ سن کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کا اتباع کیا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات وصول کر کے اس کے حقدار مساکین کو دیا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا خلیفہ بنا دیا، اور میں نے تم میں سے بہترین آدمی منتخب کرنے میں کبھی کمی نہیں کی۔ اب اگر میں تمہیں بھیجوں تو اس عورت کو اس سال کا اور گزشتہ سال کا اس کا حصہ صدقات میں سے دے دینا، اور مجھے معلوم نہیں، شاید اب میں تمہیں صدقات وصول کرنے نہ بھیجوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے لیے ایک اونٹ منگوایا اور اس عورت کو آٹا اور تیل دیا اور فرمایا، یہ لے لو، پھر ہمارے پاس خیبر آ جانا، کیونکہ اب ہمارا خیبر جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ وہ عورت خیبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ اور منگوائے اور اس عورت سے کہا، یہ لے لو، اور حضرت محمد کے تمہارے آنے تک یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، اور میں نے حضرت محمد کو حکم کر دیا ہے، حضرت محمد سے مراد حضرت محمد بن مسلمہ ہیں، کہ وہ تمہیں تمہارا اس سال کا اور گزشتہ سال کا حصہ دے دیں۔ ایک اور واقعہ، حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جوان عورت ملی اور اس نے کہا، امیر المؤمنین، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، اور وہ اللہ کی قسم فقر و فاقہ کی وجہ سے پائے بھی نہیں پکا سکتے۔ ملک عرب میں پائے مفت ملتے تھے، بکا نہیں کرتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی کھیتی ہے اور نہ کوئی دودھ کا جانور ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ قحط سالی سے کہیں وہ مر نہ جائیں، اور میں حضرت خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی ہوں۔ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس کھڑے باتیں سنتے رہے اور آگے نہیں گئے۔ پھر فرمایا، خوش آمدید ہو، قریبی رشتہ داری نکل آئی، یعنی تمہارے قبیلہ غفار کا ہمارے قبیلہ قریش سے قریبی رشتہ ہے، یا تم ایک مشہور صحابی کے خاندان میں سے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھر واپس گئے۔ ان کے گھر میں ایک خوب بوجھ اٹھانے والا اونٹ بندھا ہوا تھا، 2 بورے غلہ سے بھر کر اس پر رکھ دیے، اور ان دونوں بوروں کے درمیان خرچے کے پیسے اور کپڑے بھی رکھ دیے،
اور پھر اس اونٹ کی نکیل اس عورت کو پکڑا کر کہا یہ اونٹ لے جاؤ، انشاءاللہ ان چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر انتظام فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے اس عورت کو بہت زیادہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تیری ماں تجھے گم کرے، اس عورت کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوا تھا، اور اللہ کی قسم میں نے اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھا ہے کہ ایک عرصہ تک انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، پھر انہوں نے اس قلعہ کو فتح کر لیا اور ہم اس میں سے اپنے حصے خوب وصول کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ بہت زیادہ دینی فضائل والے خاندان کی عورت ہے، اس وجہ سے میں نے اسے زیادہ دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی اس مبارک سنت پر عمل کریں اور فقراء اور ضرورت مندوں کا خیال کریں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ سوال نہیں کرتے، تو ان جیسے لوگوں کو خاص طور پر ڈھونڈ کر ان کی مدد، ان کی جتنی وسعت ہو اتنا ان کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دینا چاہیے، تاکہ ان کی بھی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں اور روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے واقعات سن کر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔